اور اسلام کے غلام تشریف فرما ہے. اور سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جو وقتی تحفظ اور آپ لوگ شروع سے جاگے رہے ہیں اپنے زندگی کے معاملات میں ہیں. اور اس طرح یہ بہت ہی غیر مناسب ہے اگر آپ پورے بندہ محفل کے اندر تو موجود رہے لیکن صبح پھر بندہ نماز نہ پڑھے گا. پہلے یہ وعدہ کرو کہ صبح کی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے. میری جو محفل جو ہے نا وہ بھی کسی کام آپ کو آئے گی. کیونکہ وہ فرض ہے تو صبح کی نماز ہم لوگوں نے انشاءاللہ ادا کریں گے. نماز پڑھنے پہلی بات. دوسری بات میں ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے علامہ صاحب بڑی پرمغز اور دور حاضر کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے اور اس موضوع پر فرما رہے تھے جہاں بڑے بڑے کتابت اور بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ ایک مرتبہ سیاست کی اوپر بات کرتے ہوئے وہ بھی ذرا سے چکتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ مودی جی کی سیاست کو مسجد کے اندر لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں آپ کی جان مال اولاد میں ہر چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ مزید پر دیتا ہے. اور اگلی بات اس سے پہلے جو ہمارے بھائی گفتگو فرما رہے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی اور ان کے پاس جو خطابت کی ہے اور گفتگو کا منصہ بھی ہے. یہ اپنی ایک فیلڈ ہے, ایک بہت بڑی وسیع میدان ہے خطابت. تو چونکہ ان نے کہا میں پہلی چیز واضح کرتا ہوں میں تکلیف تو ہوں کوئی نہیں اور جیسی گفتگو آپ نے پہلے سنی ایسی بھی گفتگو میں کر سکتا نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کیا جی اس سے یوسف ہو یا صورت بلالی. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے حسن یوسف کے کچھ چرچے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سر ٹھیک ہے جی ان کے حسن کے چرچے تو سب نے سنے. لیکن علامہ اقبال صاحب فرمانے نے کہ حسن یوسف کے چرچے اپنی جگہ لیکن حضرت بلال حبشی کے چہرے کے اوپر جو نور چمکتا تھا اس کا بھی جواب ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف ہو یا صورت بلالی عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے آپ کا مولا حضور علیہ السلام کے نام پر کرنا پڑا. صدی میں سادی میں جڑتی گل یہ ہے کہ جس ہستی کے نام پر کرنا پڑا اسی ہستی کا نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. یہ مساجد نمازیں روزے حج زکوٰۃ نیچے ہم لوگ جو کچھ مرضی کریں لیکن اوپر کفریہ نظام کھڑا ہو اور اوپر یہود و نور کے ایجنٹ بیٹھے ہوں, اوپر یزیدیت کو پروان کروانے والے بیٹھے ہوں, اوپر گستاخان رسول کے جناب حامی انتظار بیٹھے ہوں, اوپر ممتاز قادری صاحب کے قاتل بیٹھے ہوں, پھر بتاؤ کیا فائدہ. تو اس لیے تبدیلی حقیقی ملک پاکستان میں تب ہی آئے گی جب آقا و مولا کا چمکتا دین جو ہے وہ تخت کے اوپر آئے گا. اس لیے یہ فرض عین ہے اور یہ ضروری ہے. تمام صحابہ کی محنت کیا تھی بتائیں جی, صحابہ کی محنت کیا تھی؟ ہر ایک صحابہ کی ہر ایک صحابی کی محنت یہی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی نظام مصطفیٰ کے لیے انہوں نے اس کے نفاذ کے لیے انہوں نے لگا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے قریب 70 جنگیں لڑی. کچھ میں بنفس نفیس حضور کچھ شامل ہوئے اور یہ 8 سالوں میں 72 جنگیں سن 2 ہجری میں جو ہے وہ جہاد فرض ہو رہا ہے اور سن 11 ہجری کے اوائل میں آقا و مولا حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. 8 سالوں میں کتنی جنگیں ہیں جی؟ 73 جنگیں. اس میں سے 27 میں جن میں آقا و مولا خود بنفس نفیس شامل ہوئے. باقی 47 میں آقا و مولا نے صحابہ کی جو سے وہ سارے فرمائشی ڈال کے صحابہ کو روانہ کیا. تو یہ 74 جنگیں جو ہیں یہ 8 سالوں میں کیوں لڑی گئی؟ میدان بدر جو ہے بدر وہ کیوں سجایا گیا؟ میدان احد کے اندر صحابہ نے اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کیوں کروائے؟ اور پھر صحابہ جناب حضرت سعد بن ابی وقاص آقا و مولا حضور علیہ السلام کے رشتے میں ماموں ہیں اور آقا و مولا ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی کا ساتھ جیسا خوبصورت اگر ماموں ہے تو وہ بھی میرے نظروں کے سامنے نہیں کرا. مدینہ پاک کے رہنے والے ہیں لیکن آپ وہاں سے چلے وہاں سے چل کے پیدل اونٹوں پر گھوڑوں پر لشکر کے ساتھ لشکر کشی کرتے کرتے کفر کو ڈھاتے آج بھی آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار شریف ہے تو وہ مدینہ میں نہیں ہے نہ وہ مکہ میں ہے, وہ چائنا ہی شہر میں ہے. وہاں سے چلے چائنا تک اور اس وقت کے صحابہ کرام یہ ہے جی دین اسلام کی پاور عشق مصطفیٰ جو ہے نا یہ دین اپنی پاور پہ کھڑا ہے. ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرماتے تھے کہ ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے اور وہ محمد عربی کا عشق مصطفیٰ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بسا ہے. اب سنیں جی وہ عشق مصطفیٰ کی پاور ہے کیا؟
کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں شدید مجھے پیاس لگی ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھا جسم ان کا حرکت نہیں کر سکتا تھا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کی تپتی دھوپ ہو، دوپہر ہو، اور جناب مجھے پیاس لگی ہو، 4 سے 5 فٹ کی دوری پر پانی وقت کا بھرا ہوا گلاس اس طرح پڑا ہو، آپ خود یہ بیان فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میری جسمانی صورتحال اور جسمانی میری قوت یہ ہے کہ 4 یا 5 فٹ کی دوری پر پڑا ہوا پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھا کر میں پی کر اپنی جسم کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اب بتاؤ کہ وہ ہستی جو 5 فٹ کی دوری پر پڑا ہوا پانی کا گلاس بھرا ہوا اٹھا کر پی کر اپنے جسم کی پیاس نہیں بجھا سکتی تھی، کیا میں نے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ اس ہستی نے شخص سے لے کر غرب تک پوری دنیا میں آقا و مولا کے غلاموں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے کہ نہیں پلائے؟ ہے یہ بات یا نہیں ہے؟ یہاں اقبال نے قلم اٹھایا کہ قوت عشق سے ہر پست و بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بتاؤ جی ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے 15,000 روپے تنخواہ ہے بھی مسجد کے خطیب اور بہت بڑی رقبے کے اوپر مسجد میں نہیں ہے، لیکن مسجد رحمۃ اللہ علیہ میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں سے خطاب ہو رہا ہے، اور جناب واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں بھی آپ کی تقریروں کو ترجمے کر کے سنایا جا رہا ہے، جہاں بیٹھے بیٹھے ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے اندر امیر المجاہدین کی برکت سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا گونجی کہ نہیں گونجی؟ تو جو لوگ ایک ایسے پوری حکومتی میں شیری بھی لگائی، اپنی وار آئی تو 2 شیل بھی نہ چھل سکے، ہمارے اوپر پوری حکومتی مشینری بھی، تھانے داروں کی چڑھائیاں بھی، ہزاروں شیل بھی برسائے اور کلاشن کوفوں کے منہ کھول دیے گئے، گولیوں کی بچھاڑ کی، کھانوں میں ڈالا، کڑیاں لگائی، نظر بندیاں بھی ہے، ضلع بندیاں بھی ہے، پھر ان کبیروں نے کہا کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدا جو سے وہ دبا دیں گے، رفعنا لک ذکرک کا وعدہ، اور رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا، تم کیا پوری دنیا مل کے آ جاؤ، لبیک کا نعرہ تمہارا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دین کی بات بزدلی سے نہیں ہو سکتی۔ حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ جس بندے کی ٹانگیں قصور میں، لاہور میں اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے کانپ رہی ہوں، آج پولیس کا ڈالا باہر آ جائے، ایک تھانے دار آ جائے، آدھے لوگ ادھر سے بھاگ جائے، آدھے لوگ دیوار ٹاپ کدھروں نہ کر، پھر بتاؤ کہ دین کی سربلندی کی بات کس نے کرنی ہے؟ میری تقریر کا جناب رخ بدل جائے، اب ایک پرچے کے پیچھے ہم دامن مصطفیٰ سے کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ ساڑھے کال بھی آتے ہیں ایجنسی والے، پولیس والے، جناب آپ لکھ کے دے دیں ہمارا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں، آپ یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم یزیدی نظام، کفری نظام کو گرانے کی بات نہیں کریں گے، ہم نظام مصطفیٰ کے لفاظ کی بات نہیں کریں گے، تھانے دار بھی آ جاتا ہے، ایجنسی والا بھی آ جاتا ہے، تاکہ پھر اسی جنہیں گل کرتے ہیں نا اس کو کسی بھی تگڑے ہو، پھر ہم بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی بات مانی، آپ جی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جناب آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا، آپ لبیک کا کام چھوڑ دیں، کہ جے اگر ایک گل اسی تیرے کے رکھ چھڑیے، ہم تمہیں یہ کہیں کہ اگر ہم یہ آپ کو کہیں کہ جو آپ کے سروس کارڈ کے اوپر اور جو آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا باپ کا نام لکھا ہے، اگر ہم مولوی آپ کو یہ کہیں کہ جناب آپ اپنے باپ کا نام کاٹ کر کسی اور مرد کا نام لکھتے ہیں بلدیت کے خانے میں، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا، اگر اس کے اندر ہوا لال کا بات تو تھانے دار کہے کہ نہیں جی ایک پرچے کے لیے میں اپنے باپ کا نام چھوڑ دوں، اور ایک پرچے کے لیے ایجنسی کا سپاہی تھانے دار اپنا باپ کا نام نہیں چھوڑ سکتا، تو پرچے کے پیچھے لبیک والے دامن مصطفیٰ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ زندہ باد زندہ باد تاج ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج ختم نبوت زندہ باد۔ ایسا بھی پرچہ جی دنیا میں اب کوئی ایسا پرچہ انہوں نے ہمارے اوپر کاٹنا ہے،
اور ایسی کہیے جناب وہ تو پرچہ کٹ جائے گا اس لیے آپ قرآن کی بات بھی نہ کریں. ہاں جی وہ تو پرچہ کٹ جائے گا حدیث کی بات بھی نہ کریں, پرچہ کٹ جائے گا. اور اوپر جو حاکم ہے وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, وہ جناب بدعنوانی کر رہا, وہ آقا و مولا کی عزت ناموس کے اوپر حملے کر رہا, کبھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں, کبھی T20 میچز کروانے کے لیے مساجد کو تالے لگا رہے ہیں, اور کبھی ٹی وی پہ ناچنے والی گندی عورتیں مسجد کے محراب کے اندر آ کے نچائی جا رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اپنے گھر کی ہر بندے نے حفاظت نہیں کی تو جے تو یہ پتہ لگے, اللہ نہ کرے وہ آپ اسی طرح ملک پاکستان میں یہ بھی کن ہم نے دیکھنا تھا, جے تو یہ پتہ لگے بتاؤ جی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, کیا اس کی حفاظت میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے؟ اونچا بولے ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر تو یہ پتہ لگے کہ مسجد کے اندر کیمرے لگ گئے ہیں, بڑی بڑی لائٹیں لگا دی گئی ہیں, اور کیا ہونے لگا ہے کہ مسجد کے محراب کے اندر شوٹنگ ہونے لگی ہے, کنجری آ کے ناچنے لگی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے یا آپ جناب ان کو ناچنے گانے سے ان کو روکیں گے؟ اونچا بولیں. دسو بھی مسجد وزیر خان, مسجد وزیر خان لاہور کے دل کے اندر بنی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شراب ہے یا کوئی جناب گھرانے میں بنی ہے. مسجد وزیر خان لاہور کے دل میں بالکل آبادی کے اندر وہ کھبی ہوئی ہے, بنی ہوئی ہے. آپ خود بتائیں کیا مسجد وزیر خان کے اندر فلم کا سین نہیں فرمایا گیا؟ مسجد کے اندر کیا فلم کا سین نہیں فرمایا گیا؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بھی اگلی بات نہیں دیکھا تو آپ کو دکھا دیں گے جو یہاں لبیک والے بیٹھے. آپ میری تقریر کے بعد کسی دیکھ لینا دے تو ہمیں 10 بھی دیں گے موبائل کے ساتھ. یوٹیوب تو مارو تو نکل آئے گا میرے خیال میں. مسجد کے محراب کے اندر, مسجد کے ہال کے اندر لائٹیں لگائی گئی ہیں, مسجد کے محراب کے اندر لڑکی جو ہے وہ نچوائی گئی ہے. مسجد کے محراب کے اندر لڑکی نچوائی گئی ہے. اب بتاؤ کیا اکیلی ایک لڑکی ناچنے والی, ڈرامے کے اندر کام کرنے والی, آپ بتاؤ کیا اس کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ مسجد کے محراب کے اندر ناچ ہے؟ ناچی وہ ایک ہے, نچانے والے حاکم تھے. ناچی وہ ہے, نچانے والے حاکم تھے. ناچی وہ ہے, نچانے والے خدا کی رسم منکرین ختم نبوت تھے. اور مسجد وزیر خان کے ہی اندر لڑکی کیوں ناچی؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مسجد وزیر خان کے ہی اندر لڑکی کیوں ناچی. تو سنو, مسجد وزیر خان یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ایک اس کی جداگانہ حیثیت ہے. جو عقیدہ ختم نبوت کی جب تحریک چلی, جو حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ نے چلائی, تو اس وقت پوری دنیا کا جو ہیڈ کوارٹر تھا نا ملک پاکستان کا بھی, وہ مسجد وزیر خان. مسجد وزیر خان لاہور کے اندر وہ مرکز تھا جس وقت مرزائیوں قادیانیوں کے خلاف جب تحریک چلائی گئی, ان کو انہوں نے کہا جناب ہم ان کو جناب مسلمان ہیں, ہم ان کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے, صدر بھی بنائیں گے. منکرین ختم نبوت مرزائی قادیانی کو اوپر لایا جائے گا, اور اعلان کر دیا گیا. اس وقت کا وزیر خارجہ وہ بھی مرزائی تھا. ملک پاکستان کا ایک نہیں دو نہیں تمام سفارت خانے مرزائیوں کی جناب عبادت گاہوں میں وہ تبدیل ہو چکی تھی. تمام سفارت خانے ملک پاکستان کی, یہ تاریخ ہے ملک پاکستان کی. ملک پاکستان جو حضور کے نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی برکت سے بنا, حضور کے نام پر بنا, اس لیے بنا کہ عقیدہ ختم نبوت کے ڈنکے بجائے جائیں گے, حضور کے میلاد شریف کے جناب نعرے لگائے جائیں گے, عقیدہ ختم نبوت کا عالم اور بلند ہوگا. ابھی 9 سال ہوئے نہیں تھے ملک پاکستان بنے, تو ملک پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ مرزائی قادیانی لگا دیا گیا. تمام ملک پاکستان کے جو سفارت خانے تھے وہ جناب مرزائی قادیانیوں کی وہاں اشاعت ہو رہی تھی, تبلیغ ہو رہی تھی, میٹنگیں ہو رہی تھی, لٹریچر ان کا جناب جو ہے وہ سرعام ملک پاکستان میں علل اعلان ان کی دینی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, ان کی تبلیغیں ہو رہی ہیں, ان کا لٹریچر جو ہے وہ تقسیم ہو رہا. اس وقت پھر علماء کرام حضرت عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں یہ سارے سنی شیر اکٹھے ہوئے. مسجد وزیر خان ہیڈ کوارٹر بنا. اس مسجد وزیر خان کے اندر پھر اس وقت کی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا, اور کہ بھائی سنو گولی کا آرڈر ہے. یہ بالکل اعلان ویسے ہی تھا کہ جیسے ہم وزیر آباد پہنچے نا تو آگے جو ہے وہ لال لائن لگا دی گئی, بلکہ اس سے پہلے جس ٹائم ہم مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے آگے سے چلے اس وقت بھی تحریک لبیک کو انہوں نے کہا تھا یہ قرار دے چکے تھے. ہمیں یہ پتا تھا کہ یہاں سے انہوں نے کہا جناب ایک قدم بھی آگے چلو گے تو گولی ہے, لیکن اس سے کیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. تو اس وقت
یہ جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی باہر نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. تو اس وقت مسلمانوں کا آقا و مولا کے ساتھ جو وفا ہے اور جو حضور کی غلامی کا یہ دم بھرتے تھے، بتاؤ مسلمانوں کا کام کیسی کہ ڈر کے اندر بیٹھ جاتے یا ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کے میدان عمل میں آ جاتے. تو آج بھی مسلمانوں کو ڈر کے اندر بیٹھ جانا چاہیے یا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے نا انشاءاللہ. تو آئیں گے بھی ہم انشاءاللہ. اب کیا ہوا جی، گولی کا آرڈر دے دیا گیا. انہوں نے کہا جناب جو نکلے گا اس کو گولی مار دی جائے گی. قریب 10,000 لوگ لاہور سے جناب مسجد وزیر خان کے اندر جمع ہوئے. اس وقت وزیر داخلہ تھا نواب آف کالا باغ. بڑیاں مچھاں جناب مچھاں کی طرح وٹ دینا سی تے نال لاندے سی دھمکی. ایک تو تھا وہ نواب تھا کالا باغ کا، اوپر سے ساری فوج اس کے ساتھ، ادارے اس کے ساتھ، ایجنسیاں اس کے ساتھ، پولیس اس کے ساتھ، ادارے اس کے ساتھ، پوری پاور بھی تھی، کرسی کا نشہ بھی تھا. اب جناب مونچھوں کو وٹ دے کے نہ تو نال اور چاند دھمکی لاندا سی. اس کے اوے مولوی ہون جے باہر نکلے تے گولی دا آرڈر ہے، اسی تانوں گھون کے رکھ دیاں گے. تو پھر اس وقت میں وہ محراب مسجد وزیر خان کا، اس کے ساتھ عبدالستار خان نیازی صاحب کے کھڑے ہو کے خطابات فرماتے تھے. اس دور میں تو وہ نظارہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا کہ جو آقا و مولا کے قیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے، گولیوں سے ان کے سینے جو سے وہ چھلنی کر دیے گئے. 10,000 سے زائد لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. صرف بندے بچے وہ، یہ ابھی ملک پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی یا انگلستان کی یا یہودیوں کے ملک، یہ ملک پاکستان کی تاریخ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ہے قیدہ ختم نبوت کا مسئلہ. 10,000 بندوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے گئے. لاہور کی جو گلیاں نا وہ خون کی ندیاں بن کے بہہ رہی تھی. خدا کی قسم صرف اور صرف زندہ وہ بچہ جو لاشوں کے نیچے دب چکا تھا. ہر جگہ لاشوں کے ڈھیر. اس وقت مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نواب آف کالا باغ نے اس طرح مونچھوں کو وٹ دیا. اس نے کہا ہاں عبدالستار خان نیازی، میں نے کہا نہیں تھا ہم تمہیں بھون کے رکھ دیں گے. سارے لوگوں کو تو ہم نے شہید کر دیا. اب بتاؤ تو مسجد وزیر خان کے ممبر کے اندر، محراب کے اندر اس وقت عبدالستار خان نیازی صاحب کھڑے ہوئے اور آپ نے اس وقت للکارا. آپ نے فرمایا کہ نواب آف کالا باغ سن، مانا تو نے سب کے سب کو شہید کر دیا، لیکن سن کہ جس وقت تک ہم زندہ ہیں آقا و مولا کے قیدہ ختم نبوت کی پہرےداری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور نواب آف کالا باغ سن کہ تیری لمبی لمبی مونچھوں سے تو غداری ہو سکتی ہے، آقا و مولا کی چمکتی زلفوں سے ہم غداری نہیں کر سکتے. یہ ہے مسجد وزیر خان، یہ ہے مسجد وزیر خان کا محراب جہاں عبدالستار خان نیازی صاحب نے کھڑے ہو کے للکارا تھا اور اس وقت یہ جو سے وہ تقریریں کی تھی. اب چونکہ مسجد وزیر خان کو قیدہ ختم نبوت کی پہرےداری کے لحاظ سے اس کی ایک اپنا تشخص ہے، اس کی جداگانہ حیثیت ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اندر لڑکی نچوائی. لیکن اس وقت بھی ایک بندہ بھی نہ نکلا. آج پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا حضور علیہ السلام کے 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں. بتائیں میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ کیا ایسے حاکم ہوتے ہیں؟ کیسے صدر ہوتے ہیں؟ کیسے وزیر ہوتے ہیں؟ کیسے آرمی چیف ہوتے ہیں؟ کیسے وقت کے آئی جی اور جنرل ہوتے ہیں؟ 50 لاکھ سے زائد خاکے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جو آقا و مولا کے اس وقت تک بنا دیے ہیں کافروں نے. پھر اس کے پوسٹر چھاپیں گے. کافروں نے اپنے ملک میں روڈ کے کنارے فٹ پاتھ کے اوپر وہ پوسٹر رکھ کے $1-2 کے اوپر جو سے ہیں وہ بیچے. تو ہمارے حاکم ہمارے ووٹ لے جانے کے بعد پروٹوکول بھی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے فنڈ بھی ہیں، تنخواہیں بھی ہیں، اتنی عزت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، جناب غوری بھی ہے، حتف بھی ہے، مزائل بھی ہیں، 7 ادارے بھی ہیں. لیکن اس عین وقت جب آقا و مولا کے خاکے بنا کر فٹ پاتھوں کے اوپر رکھ کے بیچے جا رہے تھے، ہمارے وقت کے حاکم سیکریٹریٹ اسلام آباد کے محلات کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے. بتاؤ جی ایسا شخص کیا وہ ہمارا حاکم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بغیرت وہ قائد ملت اسلامیہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا انسان محافظ ناموس رسالت ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. سنو جی آقا و مولا کے قیدہ ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ کیا. یہ ویسے ایک بات سمجھنے والی ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام کو میدان احد میں آپ نے یہ سنا ہوگا
मैदान औद में आका और मौला के ऊपर करीब 3000 का काफरों का लश्कर था, तो उन्होंने हर तरफ से धावा बोलते और हमला आवर हो गया। पहचान चुके थे हुजूर को, हर तरफ से तीरों की बरसात की है। और एक उस वक्त का गुस्ताख आया, उसने एक पत्थर फेंका आका और मौला की तरफ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 दंदान मुबारक शरीफ जो है वो शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि आका और मौला का उस वक्त जो खून है वो इस तरह बह रहा था जैसे कोई ताज़ा पानी का चश्मा जो है वो फूट पड़ा हो। आका और मौला का जो बहता खून मुबारक शरीफ है वो रुक नहीं रहा था। साहबा फरमाते हैं कि हमने कपड़ा भी रखा। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैंने मशकीज़े में पानी भर के उसके साथ धोया भी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक शरीफ बहता हुआ रुका नहीं। उसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चिटाई है ना, चिटाई इसको आग लगाई, जो इसकी राख थी वो आका और मौला के ज़ख्म के अंदर भरी गई, वो रखी, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक रुका। इस दौरान सुने जी कि तफ़ज़ नामुस रसालत है क्या। इस दौरान हज़रत हातिम बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े क़दर साथी हैं। आपने जब ये देखा ना ये मंजर कि आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक सी जो पाक भी और मुकर भी है वो जनाब जो है वो बहर है, तो जैसी आपने देखा तो आप अपने आप से बाहर हो गए। ये है वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। खाली इतनी अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त तो आपके करीब नहीं था, हमें तो पता न लगा कि वो काफिर गुस्ताख आया, उस कमीने के अंदर इतनी जुर्रत कि वो आया और उसने आपकी तरफ पत्थर फेंका, आपका जो सा वो चेहरा मुबारक वो जख्मी कर गया। या रसूल अल्लाह, मेरे गुलाम कितनी आपसे बताएं तो सही, तो है कौन? आका मौला ने खाली इस तरह इशारा फरमाया उसकी तरफ, तो वो काफिर भागता हुआ जा रहा था, वो गुस्ताख जिसने पत्थर फेंका था। और कहाँ भागता हुआ जा रहा था? 3000 के नरगे में 3000 काफिरों की फौज की तरफ वो लौट के जा रहा था। साहबा फरमाते हैं कि हमने देखे कि केले तक तनहा हजरत हातिम बिन अदी उस काफिर गुस्ताख के पीछे भागे और पीछे से ये ललकारा, और कुत्ते तेरे अंदर ये हिम्मत कि तूने हमारे नबी की तरफ पत्थर फेंका। साहबा फरमाते हैं कि उस शेर की आवाज के अंदर ऐसी हरारत और रोब और दबदबा था जो जब काफिर नस्ता जा रहा था ना वो उधर ही गिर गया। कहते हैं कि आप उसके गिरने की देर थी। हजरत हातिम बिन अदी गए, उन्होंने यहाँ से उसका सर पकड़ा और फिर क्या है मनसब्बा नबीजन, यहाँ से सर पकड़ा बालानाथ, इधर जनाब छुरी फेरी, सर तन से जुदा किया, वापस लौटे। ठीक है, तीर भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, वापस लौटे, ये सर पकड़ के खून निचड़ है, आके आका और मौला के कदमों के सामने रख के नछावर किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, यही है ना कि जिसने आपको पत्थर मारा था? गल समझियो जी, अर्ज की या रसूल अल्लाह, यही है ना कि जिसने आपकी तरफ एक पत्थर फेंका था। आप लोग सब इज्जतदार लोग बैठे, मुझे बताओ कि आपकी तरफ कोई शख्स पत्थर फेंके, आपको पत्थर इधर लग जाए या इधर लग जाए, आपका खून निकले, आपको इस चीज़ का ज़्यादा दुख और तकलीफ होगा या कोई बंदा आपकी इज्जत पे हमला कर दे उस चीज़ का ज़्यादा दुख और तकलीफ होगा? समझ रहे हो गल या नहीं समझ रहे? एक कोई बंदा तो आड़े पत्थर सुटे फटा मारे, वो तो वक्ती तकलीफ है, खून बाग खत्म हो गया, उसकी ज़्यादा तकलीफ है या कोई बंदा आपके खाके बनाए, आपकी इज्जत पे हमला करे, आपकी इज्जत पर आप तार कर दे, इसकी ज़्यादा तकलीफ है? तो फिर बताओ कि उस पत्थर की तकलीफ आका और मौला को ज़्यादा हुई होगी या जो आज 50 लाख खाके मांगे इसकी तकलीफ ज़्यादा हुई होगी? इस वास्ते ज़रूरत जो है वो गैर ईमानी की। आप लोग किधर चल दिए? हमें तो नहीं समझ आता कि दर मुस्तफ़ा को छोड़कर इस दर के अलावा पूरे कायनात में दर है कौन सा? आप बता दें, हम आपकी बात समझने के लिए तैयार हैं। बताएं कि मदीना पाक रोज़ा अनवर शरीफ आका और मौला का जो दर मुस्तफ़ा है, आका और मौला के दर के अलावा कोई और दूसरा वो है और कोई दर है? आला हज़रत फरमाते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर। आला हज़रत फरमाते हैं पूरे कायनात में तो दर ही है, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहाँ हो यहीं आकर हो और जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। हातिम ताई बहुत बड़ा सर्विस, अपने वक्त का उसकी सहाबत मशहूर, बहुत बड़ा सर्विस और बड़ा मालदार भी ऐसी थे, सखी भी बड़ा सी, जिना भी बंदा अंदर से उसको नवाजता सी। हातिम ताई के बारे में जो वर्क ने लिखा किताबों में वो यही है कि हातिम ताई के ना 7 दरवाजे थे। कितने जी? 7। जो भी बंदा, जो भी बनता, जो भी सवाली हातिम ताई के पास जाता, पहले बुए से झोली ला कर दर पे हाजिर होता, उसको खराब की जाती, उसकी झोली भरी जाती। वही बंदा दूसरे दरवाजे पे जाता, दूसरे दरवाजे पे भी खराब, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, करते करते 70 बुए से जाना सी तो उधरों भी उसकी खराब उसको दी जानी सी।
کسی شخص نے یہ سوال پوچھا صحابی رسول سے آ کر، تو کہنے لگا کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا اور اس کے 7 دروازے تھے، اس نے اپنے 7 دروازے رکھے ہوئے تھے، ایک ہی سوالی ایک ہی منگتا آتا تھا، پہلے دروازے پہ بھی قرات ہے، دوسرے پہ بھی اس کی جھولی بھری جاتی تھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ، 7ویں پہ۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ جناب کچھ سمجھ نہیں آئی بات، حاتم طائی کے 7 دروازے اور ہمارے نبی کا ایک دروازہ، حاتم طائی کے 7 دروازے، ہمارے نبی کا ایک ہی در مصطفیٰ، ایک دروازہ۔ انہوں نے کہا جناب گل سمجھ نہیں آئی، صحابی مسکرائے، آپ نے فرمایا جلیا اصل جو گل ہے وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حاتم طائی کے 7 دروازے، جو بھی منگتا، جو بھی سوالی آتا، وہ پہلے دروازے پہ بھی اس کو دیا جاتا، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، لیکن اس کی جھولی بھرتی نہیں تھی، اس کا روح راضی نہیں ہوا، اس کی طلب پوری نہیں ہوئی، اس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، پہلے پہ بھی، دوسرے پہ بھی، چلتے چلتے 7 دروازے تک اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، اس کی طلب جو سے ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو صحابی نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا دروازہ در مصطفیٰ ایک اس لیے رکھا کہ قیامت تک جو بھی انسان جتنا بڑا مرضی حاجت مند ہو، جتنا بڑی وہ منگتا ہو، جتنا بڑا وہ سوالی ہو، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ اگر وہ در مصطفیٰ کی طرف چلا جائے تو قیامت تک اس کو کسی اور کے دروازے پہ جانے کی دوبارہ ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور کتنے کلومیٹر ہے جی لاہور؟ 50 کلومیٹر، زیادہ تو زیادہ گھنٹہ، مجھے 1.5 گھنٹے کی مسافت ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے کسی MPA کے دروازے پہ، یہاں سے جانا ہے کسی وڈیرے کے پاس، یہاں سے جانا ہے لاہور رائے گنج جاتی عمرہ میں ان سے خیرات لینی ہے، یا یہاں سے جناب گاڑی میں بیٹھ کے لاہور سے بنی کالا جانا ہے ان سے خیرات لینی ہے، یا گجرات کے چودھریوں سے لینی ہے، یا جناب زرداری کے پٹھے سے لینی ہے، یا آمنہ کے لال کی طرف آپ نے جانا ہے، یا گمت خزرہ کی طرف آپ نے جانا ہے، سب گمت کی طرف ایسے جانا ہے۔ یہ تو خود کمین ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، خدا کی قسم یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے آج تو گراس سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، اسی طرح وہ ایک غلامی آقا و مولا کی جسے آج تو مشکل سمجھتا ہے 1000 غلامیوں سے دیتی ہے تجھے نجات۔ بتاؤ جی، پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمین نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کی زمین نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کا گھر نہیں تھا، لیکن آقا و مولا کا یہ غلامی کا فیض ہے۔ ہو بندہ آقا و مولا کا غلام تو خدا کی قسم آقا و مولا اپنے غلام کو در مصطفیٰ کے علاوہ کسی دنیا دار کے در پہ جانے ہی نہیں دیتے۔ ہم نے آج تک نہیں پڑھا کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہو یا کسی نے ہمیں یہ بتایا کہ جی حضور کے بڑے غلام تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تو وہ کبھی پٹواری کے پاس جاتے تھے، کبھی گرداور کے پاس جاتے تھے، کبھی DPO کے پاس، کبھی تھانے دار کے پاس، کبھی IMF کے پاس، کبھی جناب ایک سے قرض لیا، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی واشنگٹن DC میں، کبھی یہودیوں کے ساتھ جب تھے، کبھی نصرانیوں کے ساتھ جناب جب تھے۔ نہیں، حضور کا غلام جو ہے نا اس کی براہ راست جو ہے وہ خیرات لگی ہوتی ہے سبز گنبد سے۔ حضور کا غلام آقا و مولا اپنے منگتے کو، آقا و مولا اپنے غلام کو کسی دنیا دار کے در پہ نہیں جانے دیتے۔ آج فیصلہ کر کے آپ نے اٹھنا ہے کہ کس کی غلامی کرنی ہے۔ ہم نے غلامی کرنی ہے تو آقا و مولا حضور علیہ السلام، جن کے بڑوں نے غلامی کی نا، بڑے بڑے سیاسیوں کی، ان کی اولادوں نے آج ان کی اولادوں کی غلامی کی، جنہوں نے غلامی کی بھٹو کی، ان کے بچوں نے غلامی کی کس کی، بے نظیر کی، آج ان کے بچے غلامی کر رہے ہیں بلاول کی۔ تو ہمارے بزرگوں نے غلامی کی آقا و مولا کی، ان کی اولادوں نے بھی غلامی کی آقا و مولا کی، آج ہم لوگ بھی غلامی کر رہے ہیں آقا و مولا کی، اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی غلامی کریں گی آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ ہاں، انہوں نے صداوا نہیں دینی بزرگ 10:30 کے، یا صبر دی شاہ عرب رحمت عالم، دل سے دے یہ صداب اور بھی کچھ مانگ۔ منگن دی واری آ گئی نا تو ہم سے پوچھے، علماء کرام تشریف فرمایا، تسی نہ دے کول آ جاؤ، انہاں تو تسی پوچھو گے جناب ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے مانگنا ہے، آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس کے پاس جائیں، کس کے دار جائیں، تو یہ کہیں گے تو نہیں پتا، جانا ہے تو پھر در مصطفیٰ کا جائیں۔ ایک گل ہے نا، بڑا سوکھا تو سیدھا سیدھا جناب روڈ ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے، یا صبر دی شاہ عرب رحمت عالم، دیکھ کے دل سے یہ سزا اور بھی کچھ مانگ۔
اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں. یہ کیا دے سکتے ہیں وزیر اعظم صدر وزیر، ان کی کیا اوقات ہے؟ نہیں، بزرگ فرماتے ہیں سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اور تنگی داماں پہ نہ جا. بزرگ کہتے ہیں تیرا تو دامن اتنا ہے، تم کیا لے سکتے ہو آقا و مولا سے؟ آقا و مولا تو دیتے ہی اتنا ہے. آپ بزرگ فرماتے ہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ کہ ہے آج وہ مائل کا آتا. اور بھی کچھ مانگ کہ چند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول. کس کس کی جھولی اور برتن آقا و مولا نے بھری؟ ہاتھ اٹھائیں جی. سبحان اللہ. ہر چند کے مالک نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن، اب ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ. تو پھر وفا کرنی ہے تو آقا و مولا کے ساتھ، جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا، ایمان ملا، قرآن ملا. یہ نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات، حتیٰ کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آج اگر ہم صحیح سلامت ہیں تو یہ فقط آقا و مولا کے نعلین کا صدقہ ہے. یہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ہماری شکل سلامت ہے. تو پھر آقا و مولا کے ساتھ وفات کرنی ہے جو قبر کی تاریکی میں نور کے چشمے بہانا جانتے ہیں. وفات کرنی ہے تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گردی معاشر میں بھی وفات کی ریت نبھانا جانتے ہیں. جو پولیس رات سے پار کون کروائے گا؟ آقا و مولا. گرمی معاشر میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کے کون پلائے گا؟ آقا و مولا پلائیں گے. اب پولیس رات پار کروانے والے حضور. کئی لوگ تو دوزخ کے کھانے کے قریب حتیٰ کہ کچھ لوگ گھر کے اندر جا رہے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سے پکڑ کر ایک اپنے امتی کو پکڑ کر دوزخ کے کھانے سے کھینچ کر جنت کا دروازہ کھلوا کے ہمیں جنت کے مرحلات کے اندر داخل فرمائیں. اب آپ بتاؤ کہ اگر میں اور آپ آج کے دور میں کسی بہت بڑے بادشاہ یا شہنشاہ کے محل کے اندر ہم چلے جائیں، اندر بہت بڑے عالی شان فانوس لگے ہوں، ہیرے جواہرات لگے ہوں، ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے میں اور آپ بھی تو حیرت زدہ ہو جائیں گے نا، پریشان حیرت میں آ جائیں گے یار اتنا بڑا عالی شان محل. تو جب آقا و مولا کی زیارت بھی ہو جانی، پولیس رات بھی پار ہو جانا، اور آقا و مولا نے ہمیں جنت کے محل کے اندر داخل کرا دینا، تو اس وقت جنت کے محلات دیکھ کے ہماری حیرت کی انتہا کیا ہوگی. تو پھر جنت کے اندر درخت بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو درخت کے اندر اڑنے والی بلبلیں جب وہ ہمیں اور آپ کو دیکھیں گی نا ہکا پکا، اسی جناب حیرت زدہ، حیرت بھی حیرت میں آ جائے گی. تو پھر وہ اڑتی بلبلیں ہم سے مخاطب ہوں گی. تو بلبلیں پتہ کیا کہیں گی؟ آج لوگ ہمیں تانے مارتے نا تم بیک والے، تو بلبلیں اس وقت ہمیں یہ کہیں گی ہاں بھائی جدو اوکھا ویلا سی تو اپنے نبی سے پرچہ کٹایا سی نا، اس مشکل وقت میں تم نے اپنے نبی کے لیے جیل میں جا کے لبیک کی صدا بلند کی. اس مشکل وقت میں نہ تم نے ماں باپ دیکھے، نہ بیوی بچے دیکھے. محلے والوں نے تمہارے اوپر تانے مارے کہ مولوی صاحب تو سیاسی ہو گئے، یہ تو مفاداتی ہو گئے. تم نے لوگوں کے تانے بھی ہنس کے اپنے سینے کے ساتھ لگائے، گولیاں بھی کھائی، پرچے بھی چھلے، جیلوں میں بھی گئے، کاروبار بھی بند ہوئے، پرچے بھی لگے، چادر چار دیواری کا تقدس بھی پامال کرایا گیا. اور پھر تم نے اپنے اوپر دہشت گردی، غداری اور بغاوت کے ٹھپے بھی لگوائے. دنیا میں جب تم جوان تھے، تمہارے پاس وقت تھا، تو تم نے آقا و مولا کے ساتھ وفات کی، تو وہ بلبلیں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گی. وہ کہیں گے ہاں بھی دنیا میں وفات تم نے کی، آج بتاؤ روز قیامت آقا و مولا نے تمہیں نوازا کہ نہ نوازا. اور بلبلا کہیں گی ہاں بھی دے سکتے ہیں کہ کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے. حیرت میں نہ پڑا، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. تو اس کے بعد میں نے اور آپ نے کیا مانگنا؟ اپنا عجز، اپنا انکساری ہم نے بیان کرنی. تو پھر ہم نے آگے سے بات کرنی کہ بس یہ انجام ہوا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا کہ جھولی میری بھر بھر کر کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. اور جناب حنین کے موقع پر حضرت مالک بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، آقا و مولا کی بارگاہ قسم میں حاضر ہوا. دنیاوی مال کی یہ بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا نے مجھے بکریاں دی، اس کے بعد اونٹ دیے، اس کے بعد دنیاوی مال و دولت دی، سونے کی اشرفیاں دی. آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آقا و مولا نے مجھے دنیاوی مال اتنا دیا. جب لوٹے نا کافروں کو انہوں نے جا کے بات کی، انہوں نے کہا جو تمہیں بعد میں جو عزتیں ملنی، جو قبر میں جو نورانی چشمے بہنے، جو جنت میں مقامات ملنے، وہ تو بہت اعلیٰ اور عرفہ سوچ سے باہر ہے. انہوں نے کہا دنیا کے اندر یہ نبی ہیں آقا و مولا، نبی رحمت، یہ اتنا نوازتے ہیں. تو وہ جناب جا کے کہنے لگے مالک بن عوف کہ خدا کی قسم حضور تو اتنا دیتے ہیں. حضور نے مجھے اتنا دیا کہ میرے پوری زندگی کے لیے کافی ہے.
حضور نے مجھے اتنا نوازا کہ میری نسلوں کے لیے بھی کافی، ان کی آگے بچوں کے لیے کافی، ان کے آگے بچوں کے لیے کافی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آقا و مولا تو دیتے ہی اتنے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، دینے والے تو آقا و مولا ہے نا جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کی آپ کے تھیلی کے اوپر آتی ہیں۔ پھر ہمارے حضرت فرماتے سے یافتہ ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جن کو ہماری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ دینے والے تو آقا و مولا ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اس لیے آپ لوگ تگڑے ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بات ادھر بن گئی تو پھر بات بن گئی، اگر وہاں نہیں ہے یہ جو سے بڑے بڑے حاکم ہیں، یہ اتنا پیسہ ہو جانے کے باوجود، اتنے VIP پروٹوکولز ہو جانے کے باوجود، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ ہو جانے کے باوجود پھر بھی گالیاں، پھر بھی ان کو جوتے پارے۔ کیا وجہ ہے؟ سرکاری دورے بھی ہیں، باہر کے ملک گئے، ادھر گئے، کبھی ایک کے پاس دوسرے کے پاس 70 سال ہو گئے، آج تک کبھی کسی نے اسلام کی سربلندی کی بات نہیں کی، آج تک کبھی بھی کسی نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بات نہیں کی، آج تک ملک پاکستان میں کسی نے بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے قرارداد پیش نہیں کی۔ جہاں پر اقبال نے قلم اٹھایا، اقبال کہتا ہے یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر تمہارے، اے 100 والی بھی جت کے آنے، اقبال کہتا ہے کہ یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ اچھا ہوئے، جو حضور کا نہیں تو ہمارا وہ کیا ہے؟ تو آقا و مولا نوازنے والے ہیں۔ میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں ڈائریکٹ بھرتی ہوا، 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے، لیکن جب بات آئی نا عقیدہ ختم نبوت کی ہو تو فضل ناموس رسالت کی، دسو جی ماں باپ نے اس لیے پڑھایا، اور جناب ہم نے پھول جو سے وہ کندھوں پہ اس لیے لگائے تھے کہ جدو وقت آ جائے، جوانی وقت اور یہ پھول اور اقتدار تو وہی ہے، اولاد بھی وہی ہے، پیسہ بھی وہی ہے، دکانیں بھی وہی ہیں، جو آقا و مولا کے دین کے لیے کام آئے۔ تو پھر اسی ایک بھی بندے کا پرچہ نہیں کٹیا، جدو وقت آیا تو پھر ہم نے وہ 9 سال کی نوکری حکومت پاکستان کے بندوں کے منہ کے اوپر اس طرح مارا۔ آج بھی وہ DSP شاہ صاحب ہیں، موجود ہیں دوسرا والا میں، اور آج بھی وہ SSP موجود ہے۔ تو میں نے ایک ہی گل کرتے سن، یہ 2017 کی بات، آپ کو قریب 5 سال ہو گئے، تو میں نے ایک ہی گل کرتے سن اور کہتے سن کہ جناب آپ کے آگے پروموشن بھی ہے اور آپ کے بچے بھی ہیں، آپ نے آج تک روپیہ حرام کا نہیں کھایا، دسو بھی گھر کا چولہا کس طرح چلے گا، بچوں کو روٹی کس طرح کھلائیں گے، آپ تو ڈسمس فرام سروس ہو جائیں گے۔ اور ملک پاکستان کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈسمس ہو گیا نا، اگر وہ جرنیل بھی ہے تو وہ ملک پاکستان میں چوڑا سویپر بھی نہیں وہ بھرتی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جناب تسی تو نوکری تو تمہیں کر دیتا جائے گا، تسی برخاست ہو جاؤ گے، ڈسمس ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت میں نے ان کو یہ کہا، میں کہا سنو کہ اگر ABCD روٹی دے سکتی ہے تو الف لام بھی مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے سکتی ہے۔ اگر پولیس کی انسپیکٹری، پولیس کی نوکری اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو آقا و مولا کی غلامی تو اس سے 1000 گنا بہتر ہمیں روٹی دے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گل ہے کہ اپنے اندر بھی تو کسی پیدا کرو نا، مالک پہ آسرا نہیں چھوڑتے، حضور پہ آسرا نہیں چھوڑتے، حضور نے اتنا نوازا۔ ہم یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے مولوی، پیٹرول ہم نے آپ کو کہا پیٹرول اتنا ہو گیا، سیاست لوگ اس پہ کرتے ہیں، پیٹرول اتنا ہو گیا اور جناب مرچیں اتنی ہوگی، ٹماٹر اتنے کے ہو گئے، یہ ہو گیا، ہمارا پیٹرول لگ گیا، ہم یہ ہو گیا، ہم تو ہو گیا۔ نہیں، لاکھوں روپے تنخواہیں یہ لیں، اس کے باوجود 10 گولیاں 20 گولیاں یہ دن میں کھاتے ہیں، پھر رات کو ان کو نیند آتی ہے۔ میں ہوں، علامہ صاحب ہیں، 12-15 ہزار روپے تنخواہ، ساڑھا تو فرسٹ کلاس گزارا ہو رہا ہے جناب، کوئی ایک بیماری نہیں ہے، ایک ڈپریشن کی گولی نہیں ہے، کوئی رات کو جناب سلیپنگ پلز ہم نہیں لیتے کہ 10 گولیاں کھائیں گے تو پھر جو سی ہے وہ نیند آئے گی۔ یہ حضور کے دین کا صدقہ ہے، یہ حضور کے دین کا صدقہ ہے۔ آقا و مولا نوازتے ہیں، حضرت سلطان مسلمانوں کے رہنما کیسے ہوتے ہیں یہ بھی سنیں، بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے رہنما کیسے ہوتے ہیں، سلطان کیسے ہوتے ہیں، آرمی چیف کیسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ہے جی مسلمانوں کے حاکم۔ کدھر پہنچے گے صاحب آپ ہوا ہے جی نزدیک آ گئے، چلو جتنے دیر تک وہ نہیں پھر ذرا تمہیں میرے برداشت کرنا پڑے گا، ختم کر دئیے یا کریں؟ اچھا وہ تو کہہ رہے ہیں نا کچھ ہاں جی اور تقریر کر لیے یا بس زیادہ نہیں، بات حکم یہی ہے کہ بات اتنی کریں، ظاہری بات آپ نیچے بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ مسلمانوں کے حاکم کیسے ہیں کہ حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
وقت کے صدر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، بیرون ممالک سے وفد بھی آ رہے ہیں، ڈیلیگیشنز بھی آ رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مذاکرات بھی ہیں، امور سلطنت بھی ہیں، امور معاشرت بھی ہیں، امور معاشیات بھی ہیں. سب کچھ ہو جانے کے باوجود تو جو ساری مصروفیت ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کے بادشاہ یہ ہوتے ہیں. آپ سنیں، آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجا کرتے تھے. جی 1,00,000 والی روزانہ درود پاک آپ پڑھ دیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد دنیا تو چلے گئے نا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو امتی سوچتا ہے نا، جو اس کی نیت ہے، حضور اس سے بھی واقف ہے. دین کے کام میں دو نمبری چلتی نہیں ہے. تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں جو تو بہت بڑے تخت پہ اس طرح بیٹھا، تاج میں نے پہن لیا، وقت کا بہت بڑا میں بادشاہ بن گیا. آپ کہتے ہیں کہ 3 باتیں ایسے تھیں جو میرے دماغ کے اندر گھس گئی. 3 باتیں سلطان محمود غزنوی صاحب کہتے ہیں ایسی تھی جو میرے دماغ کے اندر گھس کے نکلتی نہیں تھی. پہلی بات کہ مجھے یہ بتایا گیا، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں، میری ماں نے بتایا کہ تم سلطان سبکتگین کے بیٹے ہو. کہ کہنے لگے کہ میرے کو سند کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، کیا پتا میں سلطان سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں. جہاں بات ایک سمجھنے والی ہے، ہماری ماں نے ہمیں صرف ایک مرتبہ بتایا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں، ان مردوں میں وہ فلاں مرد جو ہے وہ تمہارا باپ ہے. ماں نے ایک مرتبہ بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جو فلاں انسان ہے وہ مرد تمہارا باپ ہے. ماں کے ایک مرتبہ کہنے پر ہم حلالی ہیں. ماں کے ایک مرتبہ بتانے پر اس شخص کو ہم نے اپنا باپ مانا. پوری زندگی اس کی ہم نے خدمت کی، نماز کے اندر بھی اس کی دعا مانگی. وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر بھی ہم نے اس کے لیے دعائیں مانگی. بتاؤ جی، ماں کے ایک بار کہنے کے اوپر ایک مرد کو ہم نے اپنا باپ مانا، اس کی عزت کی، اس کی خدمت کی. تو جس ہستی کے بارے میں رب نے پورا قرآن اتار دیا تھا، ان کے ساتھ ہم کیوں نہ وفا کر سکے. وہاں چونکہ چنانچہ کیوں شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے کو کوئی سند نہیں سی، کوئی دلیل نہیں تھی کہ میں سلطان سبکتگین کا بیٹا ہوں گی. پہلا سوال. دوسری چیز میرے ذہن میں یہ آ گئی، میرا تخت پہ میں بیٹھا، تاج میرے سر پر ہے. جیسے ابھی مسجد کے باہر سے آپ کا بہت بڑا کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی مشیر گزر جائے، آگے پیچھے پولیس کی پروٹوکول ہے، 40-50 گاڑیاں ہیں، تو سامنے سے وہ گزرے گا، وہ کہے گا اے سی کے اندر میں بیٹھا، پروٹوکول میرا، لاکھوں کروڑوں فنڈ میرے پاس، لاکھوں کی تنخواہیں میرے پاس، اقتدار میرے پاس، حاکم میں ہوں، قوت میرے پاس. لیکن سب کچھ ہو جانے کے باوجود مسجد کے دروازے سے اندر دیکھے گا، وہ کہے گا یار میرے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والا مولوی اگر حضور کے دین کا وارث ہے تو وہ یہ مولوی ہے 12,000 روپے تنخواہ والا. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات گزرتی تھی، دنیا میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، میں خود بادشاہ ہوں، سب کچھ پا جانے کے باوجود ہم حضور کے وارث کیوں نہ بن سکے؟ دین کے وارث ہم کیوں نہیں ہیں؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ مولوی علماء کرام جو ہے یہ میرے دین کے وارث ہیں؟ تیسری بات، آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے دماغ میں یہ گھومتی تھی، پتہ نہیں قیامت آئے گی، آقا و مولا میری شفاعت فرمائیں گی کہ نہیں فرمائیں. اب یہ باتیں میں سوچتا رہتا تھا. ایک رات کو کھانا کھایا، رات کو چہل قدمی کے لیے کہتے ہیں کہ میں اپنے دربار سے باہر نکلا. جب میں باہر نکلا تو میرے آگے ایک محافظ تھا، شمعدان، سونے کا شمعدان دیا اس نے اٹھایا ہوا، اس کی روشنی میں ہم چلتے جا رہے ہیں. ساتھ میں وہ میرے ساتھ کچھ محافظ ہیں، ساتھ جو ہوتے ہیں وہ وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں. باہر پہنچا، جو مین دروازہ تھا گیٹ کا، محافظ کو میں نے کہا یہ کھولو، میں نے قلعے سے باہر جانا. کہتے ہیں میں قلعے تو باہر چلا گیا. اب دیے کی روشنی ہے، ٹمٹماری ہے، اس تھوڑی سی روشنی کے ساتھ ہم چلتے جا رہے. رات کی تاریکی ہے، ادھی رات ہے. کہ اندر چلتے نا میرے کانوں کے اندر حدیث مبارکہ پڑھنے کی آواز سنائی دی. میں ادھر ہی ٹھہر گیا. میں اپنے وزیر کو پوچھا، مشیر کو، کہ جناب بالکل اندھیرا ہے، چھوٹے بچے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون حدیث پڑھ رہا ہے؟ اس نے اشارہ کیا. میں نے کہا جناب وہ سامنے مدرسہ ہے. انہوں نے کہا اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ جا کے اس سے پوچھا، دیکھا تو مدرسے کے اندر دیا موجود تھا، لیکن دیے کے اندر ڈلنے کے لیے تیل نہیں تھا. اندھیرے کے اندر چھوٹا سا بچہ وہ حدیث مبارکہ یاد کر رہا ہے، بالکل ایسی پڑھ رہا تھا جیسے ہمارے شیخ الحدیث پڑھا کرتے تھے. عربی میں حدیث پڑھا، پڑھتے بھول گیا. بچہ تھا چھوٹا. اب سلطان دیکھ رہا ہے. اس نے کیا کیا، حدیث مبارکہ کی کتاب اٹھائی، مدرسے سے باہر نکلا، روڈ کی دوسری طرف اس طرح کوئی دیا چاہ رہا تھا، اس کی روشنی میں حدیث مبارکہ دیکھی، پڑھی،
जात की, वापस भागता हुआ मदरसे में गया, दोबारा वहाँ से हदीस पढ़ना शुरू कर दिया। फिर भूला, दूसरी मरतबा आया, फिर गया, फिर भूला, तीसरी मरतबा आया, फिर गया। पहली मरतबा हदीस की दीन की तरफ देखी, बादशाह का दिल जो है पसीजा हिला। बादशाह ने उसी वक्त अपने मुआविज में किया, इस तरह करो कि ये जो क्षमादान है ना, ये जो दिया है, ये जाके हम मदरसे में उस तालिब इल्म को दे दें। मुआविज ने कहा कि जनाब सोने का है, शाही क्षमादान है। आपने कहा नहीं, जो हुक्म दिया जा रहा है आप उसको दे दे, वो हदीस में वाक़ा पाए। अब वो सोने का चिराग, वो क्षमादान दिया, मदरसे के अंदर जाके रख दिया गया। अब बराह रास्त हुजूर के दीन की खिदमत नहीं हुई, ये ज़हन में रखना है। खिदमत किसकी की गई? दीन के तालिब इल्म की, हदीस पढ़ा कम से कम बच्चे की। आप फरमाते हैं कि मैं अंधेरे में वापस गया, जाके बिस्तर पे लेटा, मैं सोया, मेरे नसीब जागे, आपका मौला मेरी ख्वाब में तशरीफ ले। हुजूर ने क्या फरमाया? 3 बातें हुजूर ने फरमाई। ये क्या कहता था कि मैं सुल्तान का बेटा हूँ कि नहीं, मौलवी हुजूर के दीन के वारिस हैं कि नहीं, और क़यामत में हुजूर मेरी शफाअत फरमाएंगे कि नहीं। कहने ने कि आपका मौला जैसी मेरी ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर ने पहला जो जुमला फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ओ सब्तगीन के बेटे, सनत लागी दलील मिल गई। हुजूर ने फरमाया कि ओ सब्तगीन के बेटे, आज तूने मुझ मोहम्मद अरबी के दीन के वारिस की खिदमत की है, कल जब क़यामत का मैदान पर पाओगा, मैं मोहम्मद अरबी तेरी खुद शफाअत फरमा दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद बैठा करो, ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। हमें जब इन्होंने सब लोगों को शहीद कर दिया, हमारे साथ बच्चे थे, जवानों को शहीद किया, जुल्म के इतिहार, किसी की टांग टूटी है, किसी के बाजू टूटे हुए हैं, बड़ा जुल्म इन्होंने किया। जितना हम पे जुल्म हुआ, खुदा की कसम इसका 1% किसी जमात के ऊपर हो, उनका नामो निशान ही खत्म हो गया। जब से वजीराबाद पहुंचे, आगे हमारे बीवी बच्चे नहीं है, आगे लाल लाइन खींच दी गई और सामने फ्लैक्स लगा दिए गए कि जो इस लाल लाइन से आगे आएगा उसको गोली मार दी जाएगी। उधर इजलास हुआ और उसमें फैसला पता क्या हुआ? उधर फैसला ये हुआ कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका रब के बारगाह में हम वसीला दे के हम आगे बढ़ेंगे। तो उधर ये हुआ कि हमारे पास अमीर मुजाहिदीन शेखुल हदीस सलामा ख़ादिम शाह रज़ी साहब का कुर्ता मुबारक कमीज़ हमारे पास मौजूद। हमने कहा जब हमने चलना ना तो हम अमीर मुजाहिदीन की कमीज़ होते हैं वो साथ लेके चले। अब इसके ऊपर मैं आपको दलील देने जा रहा हूँ। ये सुल्तान महमूद गजनवी साहब है, इन्होंने कितने हमले किए। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का बुत ढाने के लिए, हिंदुस्तान का सूबा है ना, उसके अंदर सोमनाथ का बहुत बड़ा मंदिर था, सारे हिंदू कोशिश करते थे। उस वक्त में दुनिया का वो बड़ा तरीन बुत था। तो आपने 16 हमले किए लेकिन पता ना हुआ, सोमनाथ का मंदिर पता ना हुआ, बुत गिरा नहीं सके। और गजनी से आप चलते थे, 2600 किलोमीटर का सफर है। गजनी अफगानिस्तान से चलते थे सोमनाथ के मंदिर तक, 2600 किलोमीटर का सफर, एक नहीं दो नहीं 16 मरतबा तय किया, बड़ी बड़ी कोशिश की, लेकिन सोमनाथ का मंदिर ढा ना सके और जनाब वो बुत जो सा है वो गिरा ना सके। बिल आकर अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जाके आज कीजिए, हजरत हमने जाना सोमनाथ की तरफ, 16 हमले कर चुका हूँ, अभी तक मनात का बुत नहीं गिरा सका, सोमनाथ का मंदिर नहीं ढा सका। तो जनाब आपसे अर्ज आप दुआ करें। तो हज़रत अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला ने क्या किया कि अपना पहना हुआ कुर्ता उसी वक्त उतारा और वो हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी साहब को वो कुर्ता कमीज़ नाइट फरमाई और आगे से फरमाया कि बेटा जैसी ऐसे आप जंग के शोले भड़के और तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे कदम पसपा हो रहे हैं, तुम्हारी फौज के ऊपर हिंदू जनाब चढ़ आए हैं, वो आपको गिराने लगे हैं, दोबारा शिकस्त होने लगी है, तो फिर अकेले खलवत में बैठ के आपने क्या करना है? क्या आपने मेरी कमीज़ रख करना, अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हाथ उठा के मेरी कमीज़ का तुमने वास्ता वसीला देना है, जो तुम मांगोगे अल्लाह तबारक तआला तुम्हें अता करेगा। 16 हमले कर चुके थे, 17वें हमले के लिए गए, 2600 किलोमीटर का सफ़र तय किया। हिंदुओं के ऊपर जब हमलावर हुए तो हिंदू तो अपना माना बनाया हुआ खुदा जिस वो बुत को बचाने के लिए वो तो अपना जनाब तन मन धन मार रहे थे। हिंदुओं ने जब हमला किया ना, धावा बोला, एक मरतबा मुसलमानों के कदम फिर ललका गए, आपकी फौज फिर पसपाई की तरफ। और उस वक्त हिंदुस्तान की पूरी फौज हिंदुओं ने वहाँ जमा की हुई थी, आप कितनी तादाद रही थी। आपने क्या किया? आप अकेले जाकर अपने खाने में बैठे,
آپ نے وہ قمیض حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قمیض رکھی، دعا کی کہ یا الہی یہ تیرے نیک بندے کی قمیض ہے، میں تجھے اس قمیض کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ آج تو ہمیں اس میدان میں فتح یابی عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ نقشہ جو ہے نا وہ جنگ کا پلٹ چکا تھا، مسلمان جو ہے وہ ہندو کے گردنے اڑاتے جا رہے تھے، اور کچھ ہی دیر بعد سومناتھ کا بارکا بھی فتح ہوا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے جو وہ بت ہے اس کو گرا دیا، اور اس کے گرانے سے پہلے ہندوؤں کی عورتیں آئی، پورا ہیرے جواہرات لا کے انہوں نے پیروں کے سامنے رکھے، انہوں نے کہا جناب خوبصورت لڑکی کہتے ہیں وہ بھی دیں گے، دنیا کی کوئی دولت چاہیے وہ بھی دیں گے، ہمارے گھر بار لے لو، سب کچھ لے لو، ہمارے ہاتھوں کا تراشا ہوا بت جو ہے مناظر کا یہ نہ توڑو۔ تو یہ ہے جی ہمارے بزرگ، وہ نہیں ہے کہ 2 روپے کے اوپر آپ بک گئے، ہمارے بزرگ یہ ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت گرانے کے لیے بھیجا ہے، بت بیچنے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ نے وہ بت گرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی۔ آپ جب رات کو سوئے نا پھر آپ نے خود بات بیان فرمائی، یہ سنو جی اولیاء کرام کی تبرکات میں پاور کتنی ہے۔ آپ جب رات کو سوئے تو حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مقام میں تشریف لے گئے، انہوں نے فتح کیا فرمایا؟ انہوں نے پہلے تو دی مبارکباد، آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ اے سلطان تو نے ہمارے کرتے کی بس اتنی قیمت ڈالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سلطان اللہ نے تجھے فتح دی، منار کا بت تو نے گرا دیا، فتح یابی تو تجھے آ گئی، لیکن تو نے اللہ کے بندے کچھ ابوالحسن خرقانی کی قمیض کرتے کی بس اتنی قیمت ڈالی ہے۔ اس وقت خلوت میں اکیلے جب تو بیٹھا تھا، اس وقت جب تو نے واسطہ وسیلہ میری قمیض کا دیا، اگر تو یہ کہتا کہ یا اللہ ہندوستان کے بسنے والے تمام ہندوؤں کو مسلمان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری قمیض کی برکت سے ہر ایک ہندو کے ہونٹوں کے اوپر محمد عربی کے نام کا کلمہ جاری فرما دے۔ یہ وہ بزرگ ہیں اور یہ وہ جوب سے ہیں، وہ باتیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نوازتے ہیں، باقی بات ختم کر رہا ہے، 45 منٹ ہو گئے۔ آپ کا وہ مولا نوازتے کس طرح؟ بتاؤ جی، گھر میں بیٹھے بیٹھے بدر فتح ہونا تھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کفر گر جائے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کشمیر فتح ہو جائے گا، بابری مسجد کو شہید کر جانے کے بعد ہندو اس کے اوپر انڈیا کے اندر اس کے اوپر بابری مسجد شہید کی این اسی بنیادوں کے اوپر وہ اپنا مندر بنا رہے ہیں۔ تو دوبارہ بابری مسجد کس نے بنانی ہے؟ ہم نے بنانی ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس کو دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا۔ آج قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی شریف جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، آقا و مولا کے تبرکات میں سے حضور نے خود نماز پڑھی بھی، حضور نے خود امامت کرائی، خود نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء کرام کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سب پڑھی، سب نے وہاں نمازیں پڑھی۔ بتاؤ کیا مسجد اقصی حضور کے تبرکات میں سے نہیں ہے؟ پیر و مرشد کا تبرک اگر ہمارے پاس ہو تو کیا ہم کسی کافر کو وہ تبرک دے سکتے ہیں؟ تو بتاؤ مسجد اقصی حضور نہیں، تمام انبیاء کرام کا تقدس وہ تبرکات میں سے ہے، تو وہ تبرک جو ہے وہ جھوٹیوں میں تبدیل ہے۔ ہم کیا منہ دکھائیں؟ ہماری تو بہن اسلام کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال ہو گئے قریب، کتنے 8000 دن ہو گئے قریب، وہ جو ہیں وہ امریکہ کی جیل میں ہاتھ نہیں باندھا، اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کو جناب وہ دبایا جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج ہمارا زوال اس لیے نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پاس پیسے کم ہیں، آج ہمارا زوال حضور کی امت کا اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈالر یا پاؤنڈ نہیں ہے یا ہم قرضے میں ڈوبے رہے۔ بات کہتے ہیں کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جو تو جانتا ہے۔ اسلام نے تو تب بھی صحابہ کو عزت دی کہ فاروق اعظم کے کرتے کے اوپر 18 پیوند لگے ہیں، لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 36 لاکھ مربع میل کا آپ کو حاکم بنایا۔ 18 پیوند کپڑوں پہ لگے ہیں، لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کا فاتح بنایا۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کھجوریں نہیں ہیں، لیکن اس دور میں مدینہ کی ریاست بہت بڑی نہیں تھی علاقے کے لحاظ سے، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 36 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت فاروق اعظم کو حاکم زمانہ بنایا کہ نہ بنایا؟ حضور کے نام کا جھنڈا حضور کے غلاموں نے لہرایا کہ نہ لہرایا؟ آج ملک پاکستان جو 5.25 لاکھ مربع میل ہے، 8 گنا بڑی جو سی ہے، اس سے زیادہ بڑی ریاست تھی۔ یہ کیوں تھی؟ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے سب کچھ اگر ماننا تھا تو آقا و مولا حضور علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو آقا و مولا نوازتے ہیں۔ جب بھی آپ دین کے لیے نکلیں گے اور جو پاڑے سمجھیے
کہ آقا و مولا کدے بھی تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے. حضور کبھی بھی آپ کو جو صاحب وہ بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. شدید جو سی ہے وہ ٹھنڈ تھی. اچھا شدید سردی تھی اور غزوہ خندق کا غزوہ آزاد اتنی شدید ٹھنڈ تھی. سنو جی صحابہ وہ ہیں کہ 13 سال مکی دور ہے, 13 سال کے بعد ہجرت کی تھی نا صحابہ نے, اور 8 سال مدنی دور کے بعد خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا. پتہ نا فتح خیبر, اور فاتح خیبر ہیں حضرت علی مرتضیٰ جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا. ہوا کیا کہ جب وہ علاقہ فتح ہوا وہ علاقہ تھا جہاں سب سبز و شاداب کھجوروں کے باغات تھے. صحابہ جب وہ فتح ہونے کے بعد کھجورہ کھان لگے نا اس طرح, تو اس وقت پتہ صحابہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ آج حضور کا نام کا کلمہ پڑھ جانے کے بعد آج 21 سالوں کے بعد ہم پیٹ بھر کے کھجورے کھانے لگے ہیں. 21 سالوں کے بعد صحابہ نے پیٹ بھر کے جو سے وہ کھجورے کھائی. بتاؤ ہمارے حضرت فرماتے سے کہ صحابہ کے بھی تو جسم میں تھے نا, صحابہ کے ساتھ بھی تو پیٹ تھے, صحابہ کے بھی جو سے وہ زبانوں کے ذائقے پہ تھے, لیکن نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا برگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی, نہ 4 11 برگا. تو وہ تو صحابہ تھے. لیکن بات یہ ہے کہ آج ہمارا اگر زوال ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے کم. آج میں اور آپ اگر ہم لوگ ذلیل ہو گئے, اگر ہم رسوا ہو گئے, حضور کی امت آج نیچے ہے, کافر اوپر بیٹھے ہیں, تو اس کی صرف ایک یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب جو ہیں وہ در مصطفیٰ سے آج ہم دور ہو گئے ہیں. تو ٹھنڈی آواز چاہ رہی ہے, سنیں جی اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ صحابہ وہ ہیں, مجھے اور آپ کو نہیں پتہ نہیں تجھے سنے ہیں کہ جو بندہ ایک گناہ کرے گا تو دل کے اوپر 1 سال نقطہ ڈال دیا جائے گا. کوئی ایک شخص آپ میں سے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ ہمیں ہمارے دل کی حالت کا پتہ ہے, نہیں پتہ کہ 1 نقطہ سیاہ ہے, 2 ہے, یا پورا دل سیاہ ہے یا آدھا سیاہ ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہمیں اپنے سینے کے اندر دھڑکنے والے دل کی کیفیت کا نہیں پتہ. صحابہ کون ہیں کہ صحابہ کے سینوں کے اندر جو دھڑکنے والے دل ہیں اس کی گواہی رب نے قرآن میں دی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کی دلوں کی تسبیحوں کے اوپر میں نے رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان آپ فرماتے ہیں کہ 10,000 کا لشکر ہے کافروں کا, مدینہ پاک کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کیا, صحابہ نے خندق کھودی, آقا و مولا نے خود بھی خندق کھودی. شدید سردی ہے, ایسی شدید ٹھنڈ ہے اور اتنی شدید ہوائیں چل رہی ہے, کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کھجورے بھی نہیں ہیں. صحابہ خالی پیٹ, صحابہ نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا. ہے کوئی ایسا شخص جس نے آج تک پیٹ پر پتھر باندھا ہو؟ صحابہ نے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا. آقا و مولا نے پیٹ کے اوپر کتنے پتھر باندھے؟ 2. ٹھیک ہے, 2 بھی ہے, ٹھیک ہے جی. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے ساتھ اس طرح لکھتا ہوا, دیکھو نا, وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک چادر تھی جس سے میں نے 70 ڈھانپا ہوا تھا, ایک چادر تھی 2 3 کا. اس کے علاوہ میرے پاس اوپر لینے کے لیے کوئی سویٹر, کوئی جرسی یا کوئی ایسی چادر نہیں تھی. تو جب کچھ بھی نہ ہوئے, بغیر لباس کے ایک چادر میں آپ ادھر کھڑے ہیں, شدید ٹھنڈ ہے, تو اسے کیا کرو گے میدان کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین پہ لیٹ کے نا تو اس طرح زمین کے نال میں چپکا ہوا ایسا, اس طرح کہ تھوڑی سی سردی کی شدت جو ہے وہ کم ہو. کہتے ہیں بس قریب تھا کہ سردی کی اتنی شدت تھی کہ میری تو جان جا رہی تھی. اسی دوران میں نے دیکھا تو آقا و مولا کا چمکتا ہوا دعا چہرہ میرے سامنے. اب سمجھتی ہیں یہ بات, پیٹ میں پتھر بھی باندھا ہوا ہے, بھوکے بھی ہیں, کھجورے کھانے کے لیے کوئی نہیں, سامنے موت سامنے کھڑی ہے, 10,000 کافروں کا لشکر سامنے, زمین کے ساتھ گرتے ہوئے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں, پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو سا حادثہ وہ کب ختم ہونا ہے. لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ.
تاجدار ختم نبوت. چلو جی گل موقع جی حضرت علامہ طاہر صاحب دامت برکاتہ ملالی آپ نے جلوہ جا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے، بیان دینی گئی ہونا ہے، آپ بس بات ختم ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے سامنے ہے اور آقا و مولا جلوہ جا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ جائیں اور جا کر کافروں کی خبر لے کر آئیں۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اتنے دنوں کا طویل محاصرہ ہے اور سامنے کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، ہزاروں قریب 10,000 سے زائد کا لشکر تھا کافر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حذیفہ اٹھیں اور جا کے کافروں کی خبر لے کر آئیں، جا کے کافروں کی خبر لے کر آئیں۔ تو آپ نے آگے سے یہ عرض تو نہ کیا کہ یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے بھوکے ہیں، سردی کی شدت ہے، اوپر لینے کے لیے لحاف کوئی نہیں، چادر بھی کوئی نہیں، پیٹ کے اوپر جو ہے وہ پتھر بھی باندھا ہے، کھانے کے لیے کھجورے کوئی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بس جیسی آقا و مولا کا فرمانے علی شان میں نے سنا تو میں اٹھا اور میں کافروں کی طرف بھاگ گیا۔ یہ بھی عرض نہیں کہ یا رسول اللہ وہ تو ننگی تلواریں آپ مجھے کافروں کے نرغے میں بھیج رہے ہیں، وہاں سے تو جناب ایک تیر بھی آ گیا، میرے پاس تو چادر تو دور، میرے پاس تو نہ کوئی ذرا نہ کوئی ڈھال، دفاع کے لیے سامان کوئی نہیں، حملے کے لیے تیر تلوار نیزہ کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو حکم تھا میں اس طرف بھاگا، کہتے بھاگنے کی دیر تھی تو آقا و مولا نہ کنڈ لگن دے دینے تو نہ بے آسرا چھڑ دینے۔ آقا و مولا نے ہاتھ بلند کر دیا۔ سنے چیئے جو حضور نے دعا فرمائی، حضور نے فرمایا کہ یا الہی اس میرے غلام نے تیرے حبیب کی اس حالت میں ایسی غلامی کا اظہار کیا، تو یا الہی اب میرے نبی کی اپنی امتی کی حق میں یہ دعا ہے کہ یا الہی اب تو خود اس کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تو خود اس کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جیسی ابھی آقا مولا نے آمین فرمائی نہیں تھی، حضور کا اتنا فرمانے علیہ شان اتنی دعا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میں کانپ رہا تھا نا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں بھاگتا جا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یقین کرو خدا دی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں گرمیوں میں تپتی دھوپ کے اندر بھاگتا ہوا جا رہا ہوں۔ سردی کی شدت تو اسی وقت گئی۔ اب جب آقا و مولا کی براہ راست دعا مبارکہ ساتھ ہو تو پھر کوئی تیر جون سا ہے وہ چھو سکتا ہے، کوئی تلوار جون سی ہے وہ زخم دے سکتی ہے، کوئی نیزہ جو ہے وہ گھاؤ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں خبر لے کے واپس آیا، بس بات ختم ہے سمجھنے والی۔ کہتے ہیں میں خبر لے کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خود زمین پر لیٹ کے خود اوپر چادر لے کے آرام فرما رہے ہیں، کالی کملی اوپر ہے، آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جیسی ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا و مولا کو تمام جو سی ہے وہ خبر دی کافروں کی، تو پھر کہتے ہیں جیسے میں چلنے لگا نا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے غلام ادھر آ، اب تو نے اکیلے جا کے آرام نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا آپ میرے ساتھ آؤ اور یہ چادر آپ بھی اوڑھیں اور آپ میرے ساتھ آرام فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں خدا کی قسم پوری رات حضرت حذیفہ نے کیسے آرام کیا کہ پوری رات آقا و مولا کے دونوں پاؤں مبارک شریف سینے کے ساتھ لگا کے آپ سوئے رہے۔ بتائیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر نوازتے ہیں یا نہیں نوازتے؟ جب اور کافر حضور کی اونٹیاں لے کے جا رہے تھے تو حضرت عامر بن عقبہ نے جب اونٹیاں چھڑوائی، اختصار کے ساتھ مختصر بات ہے،
تو جب حضرت عامر بن عقبہ نے صحابی رسول نے آقا و مولا کی اونٹیاں وہ بدماش کافر ہان کے لے کے جا رہے تھے، آپ اکیلے گئے، آپ نے وہ اونٹیاں چھڑا لی، اتنی دیر میں آقا و مولا بھی آ گئے، تمام صحابہ بھی پہنچ جائے، تو پھر آپ بھاگے تھے اکیلے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا کہ آپ جب بھاگتے تھے نا حضرت سلمہ بن عقبہ، تو آپ جو ہے جی آپ تیز رفتار عربی اعلیٰ نسل کے گھوڑے سے آگے نکل جایا کرتے تھے، آپ بھاگتے ہوئے گئے، آپ نے آقا و مولا کے اکیلے جو ہے وہ اونٹیاں چھڑوا لی، اتنی دیر میں حضور بھی پہنچے، صحابہ کا پورا جو ہے وہ لشکر بھی پہنچ آیا۔ اب آپ گئے تو بھاگ کے تھے، جب آقا و مولا جب واپس ہونے لگے، پہرا دیا حضور کی اونٹنی کی عزت پر، پہرا دیا حضور کی اونٹنی کی عزت پر، حضور کی اونٹنی کی حفاظت فرمائی۔ آقا و مولا اتنے خوش ہوئے کہ جب آقا و مولا واپس گئے نا تو آپ پیدل چاہ رہے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں عقبہ، آئے آپ خود تھے، اب چونکہ انہوں نے حضور کی اونٹنی کی عزت کی حفاظت کی تو حضور نے کیسا نوازا، حضور نے فرمایا کہ اب آپ جائیں گے پیدل اپنے پاؤں پہ نہیں۔ تمام صحابہ نے دیکھا حضور خود جس سواری کے اوپر سوار تھے، حضور نے خدا کی قسم اسی سواری کے اوپر حضرت سلمہ بن عقبہ کو بھی اپنے ساتھ سوار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی اونٹنی کی عزت کی جو حفاظت کرے، اور جو بندہ حضور کی اونٹنی کی حفاظت کرے حضور اس کو مقام دے دیں، تو جو بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کر زندگی کی ایک سانس حضور کی عزت کے لیے وار دے۔ حالت معذوری میں نہ کھانا دیکھا نہ کچہری دیکھی، آپ فرماندے نے کہ ایک باری میں لے کے تھانے سی آئی اے کے دفتر میں سی آئی اے اسٹاف میں لے گئے، ٹھیک ہے، رات 4 بجے کا وقت ہے، سردیاں، حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے نے مینوں لے کے سی آئی اے والے چوکے جناب اپنے تھانے بیٹھا، انہوں نے جناب اس طرح نامعلوم مقام پہ مجھے رکھا، کہندے زور انہیں بڑا لایا، کہندے بس میرے دل میں ایک بات آ گئی، پتہ نہ آپ کے دل میں جو بات آ جائے جو کہہ دیا تو پھر اس کو ایک بھی اگے پیچھے تو گل ہونی کوئی نہیں، جو ساتھ فرمانے سے میرے دل ایک گل آ گئی، میں کہا موبائل میں کوئی نہیں دے، بڑا زور لگایا موبائل دے دیں مولانا صاحب، حضرت آپ موبائل دے دیں، آپ نے فرمایا پترو موبائل تسی میرا نہیں لے سکتے، موبائل میں تو کوئی نہیں دینا۔ آپ فرماتے مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ یار آخر کیا وجہ تھی، کہتے اتنی دیر میں موبائل، کسی کو پتہ نہیں ہے میں گرفتار ہوا ہوں، نامعلوم مقام، کہتے اتنی دیر میں موبائل بجا، رات کے 4 بجے، میں نے موبائل اٹھایا تو بندے کا فون آیا، تو بندے کہتے ہیں میرا شاگرد ہی ایسی ہے، آج تک اس نے کبھی مجھے فون کیا بھی نہیں، کہتے ڈرتا بڑا سی، ادب دے پیش نظر فون نہیں کرتا سی، ٹائم بھی کوئی نہیں سی، کہتے 4 بجے سردیوں کی راتوں میں اس نے مجھے فون کیا، تو میں کہا جناب خیر ہوئے، تو میں نے کہتا جناب میں مدینہ پاک جعلی مبارک شریف کے سامنے بیٹھا تھا، تو کہتے نا جناب میں نے کہتے ایک دم نہ ہو پھر ڈریا بھی، تو کہتے استاد صاحب معاف کر دے رہے ہو، میرے جتنی ہمت کوئی نہیں، میں آج تک مانو فون نہیں کیتا، لیکن میں مدینہ پاک حضور کے روضہ مبارک شریف جعلی مبارک شریف کے سامنے بیٹھا ہوں، اور بار بار بس میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ فون اٹھا، امام حسین کے خادم حسین کو فون ملا، امیر المجاہدین مسکرائے، آپ نے فرمایا گل اے نہیں، فون تم نے کیا نہیں، فون تم سے کروایا گیا ہے، مدینہ پاک سے تمہیں فون اس لیے کروایا گیا ہے کہ میرے غلام اور امام حسین کے خادم کو یہ بتاؤ کہ آپ نامعلوم مقام پر آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم مدینے والے آپ کے ساتھ موجود ہیں، وایا نہ درتے کیوں نہ نصیب آزارہ محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا، حضور کے چمکتے دین کی طرف دیکھنا ہے، اور آپ نے پوری جرأت اور قوت کے ساتھ آقا و مولا کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں 2 سانسیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، لیکن جتنی ہیں وہ آپ آقا و مولا کے دین کی سربلندی کے لیے گزری گزرے گی جی انشاءاللہ۔ لبیک 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 رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔